تہجد کی نماز کے لیے یہ بزرگ صاحب اٹھے ہیں تو یہ بھی خاموشی سے چھت پہ چڑھ گئے اور چھت پہ چڑھ کر باریک آواز میں آواز بنا کر کے ان کو مخاطب کیا اور کہا اے بزرگ. اب یہ متوجہ ہوئے کہ کون آواز دے رہا ہے تہجد کے وقت میں. پوچھنے لگے کون؟ تو اس مسخرے نے جس کا مذاقی طبیعت کا تھا مزاج، اس مسخرے نے کہا میں ہوں جبرائیل اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس، جا کر کے کہہ دو تمہاری نمازیں معاف ہو چکی ہیں. اب تم بڑے بوڑھے ہو چکے ہو، اس بڑھاپے میں اللہ کو بڑا ترس آ رہا ہے، رات میں تہجد میں اٹھنا اور پریشانیاں اٹھانا یہ اللہ کو پسند نہیں آ رہا ہے. سردی کا موسم ہے، اس ٹھنڈی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے. اب تو تم نے بہت نمازیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اللہ تمہارے عمل سے خوش ہو گیا ہے، اب ساری نمازیں تمہاری معاف کر دی ہیں، اب آگے فرائض بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہی اس نے یہ باتیں سنی بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر تہجد کی نماز بھی پھر نہیں پڑھی، آ کر کے بستر پہ لمبا ہو کر کے لیٹ گیا اور ایسا خراٹہ لے کر کے سویا کہ فجر کی نماز بھی چلی گئی. اب فجر کی جو فرض لوگوں نے سوچ کر کے چھوڑ دیا. اگلی نماز کا جب وقت آیا تو اگلی نماز میں بھی اگر ہے، تیسری نماز کا وقت آیا تو تیسری نماز میں بھی غائب. اسی طرح کئی وقت گزر گئے اور نماز میں پہنچے نہیں. جب لوگوں نے کئی وقت دیکھ لیا کہ آئے نہیں تو انہیں خیال ہوا کہ شاید ان کی طبیعت بگڑ گئی ہو، بیمار ہو، تو عیادت کرنی چاہیے اور بیمار پرسی کرنی چاہیے. تو مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہٹا کٹا صحت مند، اور اکڑ کر کے بولنے لگے نماز میں نہیں آ رہا ہوں. معلوم ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میری نمازیں معاف کر دی ہیں. اب ان لوگوں نے پوچھا وہ کیسے جی؟ تو کہنے لگا جبریل آئے تھے میرے پاس، اب تو فرشتہ آ رہا میرے پاس اور آ کر کے بتا کے گیا اب تمہاری نمازیں معاف ہو چکی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تمہیں نہ اٹھنے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، بس بستر پہ پڑے آرام کرو. اب وہ جو مسخرہ تھا، جو مذاق کیا کرتا تھا، اب اس کو موقع مل گیا. کہا دیکھا میں کہا کرتا تھا اس جاہل کی بزرگی کا کیا اعتبار، آج تمہیں سمجھ میں آ گیا یہ کیسا جاہل تھا. جب نبی آخری ہیں اور نبی کے بعد جبریل وحی لے کر کے نہیں آ سکتے تو اس کے بعد جبریل وحی لے کر کے کیسے آ گئے؟ اگر اسے کچھ علم ہوتا، جانکاری ہوتی تو یہ فوراً کہہ دیتا ہے شیطان جب اللہ کے رسول کی نمازیں معاف نہیں ہوئی تو میری کیسے معاف ہوتی؟ خواجہ جنیدی کی معاف نہیں ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی کی معاف نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق کی معاف نہیں ہوئی. امت محمدیہ میں کوئی ایسا صحت مند بندہ نہیں جس کی نمازیں معاف ہو جائیں. دین کامل مکمل ہے، میری نمازیں کیسے معاف ہو جائیں گی؟ اس مسئلے میں کہہ دیا دیکھو یہ ہے علم اور یہ ہے جہالت. اب حدیث کا مفہوم سمجھیے اس واقعے کی روشنی میں. میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک بڑا عالم سمجھدار فقیہ یہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان کے مقابلے. 1000 عابد ایک طرف عبادت گزار اور ایک عالم فقیہ ایک طرف. وجہ یہی ہے کہ یہ نزاکتوں کو سمجھتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے.
جائز ناجائز کو سمجھتا ہے، اللہ کے پسندیدہ عمل کو ناپسندیدہ عمل کو جانتا ہے، حج کی تفصیلات کیا ہے، زکات کی تفصیلات کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہے، شریعت کے احکام فرامین کیا ہے، اس کے سامنے سارا ڈیٹیل ہوتا ہے، ساری تفصیلات ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں علم ہی سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری آج کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم علم کے سلسلے میں بیدار رہیں اور اپنے بچوں کو علم سکھائیں، دنیا بھی پڑھائیں اور دین بھی پڑھائیں، علماء سے مربوط کریں، مسجدوں سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، ائمہ کرام سے ان کا رابطہ بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، ان کا دین سلامت رہے، اور ان کی زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی بھی زندگی کامیاب ہو۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ ہم دنیا میں اپنا وقت گزاریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو بھی قبول فرمائے۔ جن حضرات نے اس میں کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، جو انتظامیہ ہے اور جو نوجوان کمیٹی ہے یا جو حضرات بھی حصہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس کو پورا بامقصد و بامراد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہارے ساتھ یہ موضوع